گو کہ میڈورو جو تھے یہ کوئی فرشتہ آدمی نہیں تھے، یہ 8-10 سال سے ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں تھا، یہ کوئی جمہوریت پسند نہیں تھے، ورچوئل ڈکٹیٹرشپ تھی ان کی۔ جو 2019 کے الیکشن ہوئے جو ہے اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے جو مخالف تھیں ماریا کورینا مشاڈو، ان کو جو کہ پکا الیکشن جیت رہی تھی تو پاکستان کی طرح عمران خان کی طرح ان کو جیل میں پھینک دیا۔ وینزویلا اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کی، ایک نیا تصادم، ایک نئی ری شیپ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ہے اور رجیم چینج کا جو ایک اسپیکٹرم ہے وہ ابھی بہت زیادہ وائڈ ہو گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ خیر پہلی دفعہ تو یہ نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ امریکہ جو کہ دنیا بھر میں جو عام تاثر ہے کہ وہ جمہوریت کا اور ہیومن رائٹس کا ایک چیمپئن رہا ہوا ہے۔ یہ 1840 سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور پہلے یہ لیٹن امریکہ تک زیادہ محدود رہتا تھا، اور اس کے بعد یہ جو ہے 20-30-50 سال سے یہ اسلامک دنیا میں اس کا فوکس رہا۔ پہلے ایران کے جو ہے 1950 سے محمد مصدق جو الیکٹڈ صدر تھے، ان کو برطانیہ اور امریکہ نے مل کے اس طرح ہی اتار کے حکومت سے باہر پھینکا۔ اس کے بعد یہ صدام حسین کا ہم نے دیکھا حال جعلی پریٹیکسٹ کے اوپر کیا گیا، پھر قذافی کا لیبیا میں دیکھا، حال ہی میں بشار الاسد کا یہ رجیم چینج دیکھی۔ ابھی یہ کیونکہ لیٹن امریکہ میں یہ وینزویلا میں ہوا، اور صدر میڈورو کو جس طریقے سے ایک تو یہ کہ یہ ایک آف کورس ایک نیا ایک مثال بنتا ہے، مگر جس طریقے سے کیا گیا کہ 150 کے قریب جو ہے نا ہیلی کاپٹر جہاز انوالو ہوئے، اور ایک آپریشن کر کے کیریکس میں کیپٹل کے اندر سے ان کو اٹھا کے بتیاں بجھا کے، اور ان کا وینزویلا کی کام کا کہنا ہے کہ 30-40 لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے، اغوا کر کے ان کو امریکہ لے کے جایا گیا، جہاں ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور مضحکہ خیز حد تک کہ ان پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کے پاس مشین گن تھی جو کہ اپنے ملک میں تھی۔ اب اس کا پتہ نہیں لیگلی کیسے اطلاق کرے گا۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے دور میں یہ ایک ایشو آیا تھا کہ امریکہ کے اندر اپنے قانون کے تحت کیسے کسی فارنر کو اس کے اپنے ملک میں کیے ہوئے اقدامات کے اوپر جو ہے اس طریقے سے سزا دی جا سکتی ہے۔ تو پھر گوانٹانامو بے بنایا گیا تھا، وہاں پہ یہ سارے دہشت گردی کے مبینہ مجرمان کو لے جا کے وہاں پہ ہی مقدمہ چلایا جاتا تھا۔ مگر اس سے پہلے خیر مثالیں ہیں، ہانڈوراس کے ایکس پریزیڈنٹ تھے غالباً، وہ ان کو اٹھا کے اس طرح ہی اغوا کر کے امریکہ لگایا گیا۔ پھر پینما کے 1980 میں غالباً نوریگا تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے۔ تو یہ تو ایک الیکٹڈ نئی مثال ہے کہ یہ الیکٹڈ صدر تھے، گو کہ میڈورو جو تھے یہ کوئی فرشتہ آدمی نہیں تھے، یہ 8-10 سال سے ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں تھا، یہ کوئی جمہوریت پسند نہیں تھے، ورچوئل ڈکٹیٹرشپ تھی ان کی۔ جو 2019 کے الیکشن ہوئے جو ہے اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے جو مخالف تھیں ماریا کورینا مشاڈو، ان کو جو کہ پکا الیکشن جیت رہی تھی تو پاکستان کی طرح عمران خان کی طرح ان کو جیل میں پھینک دیا، اور اس کے بعد یہ پھر جب سے ہی گامزن تھے اور براجمان تھے حکومت پہ، تو اب ان کو جس طریقے سے مگر وہ اٹھا لیا گیا ہے، اور بڑے کافی سارے کوسچنز ہیں۔ پہلا تو ایک لیگل کوسچنز آتا ہے، امریکہ کے ڈومیسٹک لاز کا بھی آتا ہے اور انٹرنیشنل لاز کا آتا ہے کہ یہ ایک نئی مثال ہے، پہلے بھی بے تحاشا ہے، مگر یہ اپنی نوعیت کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے لے جا کے سزا دینا، تو کوئی یونائٹڈ نیشنز کا ایسا قانون نہیں ہے، گو کہ مذمتی جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کافی بیانات دکھائے، مگر اس کی کا دیکھا کیسے جا رہا ہے۔ اگر جیفری سیکس بہت بڑے اسکالر ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے، جی یہ آپ دیکھ رہے تھے جیفری سیکس بہت نامور دانشور ہیں دنیا کے، اور وہ یہ جن الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی تو یہ ہے، مگر پہلے یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ جناب یہ کیونکہ ڈرگس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہاں سے یہ دہشت گردی اور ڈرگس وہ کرتے ہیں، ان کا بلاکٹ کیا گیا تھا۔ مگر ابھی جو ہے اپنی جو پریس کانفرنس میں کری پریس ٹاک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی منافقت نہیں، انہوں نے سیدھا ہی کہا کہ ہمیں وہاں کا تیل چاہیے، اور وہاں کی جو منرلز ہیں وہاں پہ وہ دنیا میں 10ویں نمبر پہ آتا ہے کرٹیکل منرلز اور تمام جو نیچرل ریسورسز میں وینزویلا، اور آئل ان کے پاس دنیا میں سب سے بڑے ریزروز ہیں۔
اب جو ڈرگس کے حوالے سے زیادہ ملکوں کا نام تو وہ کولمبیا کا، میکسیکو کا آتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مزید جو سوال آ رہے ہیں تو کیا نیکسٹ سٹیپ جس کا انہوں نے اشارہ کہا ہے کہ میکسیکو کے جو صدر ہیں ان کے بھی متعلق یہی باتیں کی ہیں، کولمبیا کا ذکر کیا ہے، پھر لولا برازیل کے جو صدر ہیں ان کے مخالفت چل رہی ہے، اور یاد رہے کہ وہاں پہ کیوبا کا ذکر کیا ہے، تو کیا وہ حملہ کرتے ہیں؟ اور ویسے بھی ان ملکوں میں، برازیل میں اور کولمبیا میں، کوسٹاریکا میں اگلے سال الیکشنز بھی ہیں۔ تو لیٹن امریکہ کلیئرلی دو، ایک رائٹ ونگ ان کے سپورٹرز ہیں جس میں ارجنٹینا، ایکویڈور، پیرو جو ہے وہ امریکہ کی سائیڈ پہ ہے، اور یہ ایک لیفٹ ونگ جو ہے ایک قسم کا، انہوں نے جو اپنی امریکہ نے اناؤنس کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے، جس کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب یہ منرو ڈاکٹرین کے تحت جو ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے نا ہمارا ہے، یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، ہمارا خطہ، ادھر کوئی مداخلت نہ کرے، تو اس کی ایک عملی جامہ اس کو پہنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ابتدا ہے، وینزویلا سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ باقی ملکوں کے لیے بھی انہوں نے میسیجز دیا ہے۔ اب ویسے تو وہ یہ بھی خطرات ہیں کہ گرین لینڈ اور کینیڈا کا بھی وہ بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں قبضہ کرنے کا، مگر اس سیکشن کے کافی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ امریکہ کو آئل کی ضرورت ہے، ان کے اکنامک کنڈیشنز ہیں، ان کو $3 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے فوری طور پہ، مگر وہاں پہ تیل لینے میں، وہاں سے نکلوانے میں وینزویلا کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا سے سب سے زیادہ 303 بلین بیرل آئل کے ریزروز ہیں، سب سے زیادہ، سعودی عربیہ سے بھی زیادہ، مگر وہ ریزروز ہیں مگر وہ تیل نہیں نکال پڑتے۔ پچھلے 5 7 10 سال میں ان کی اکانومی کا بہت برا حال رہا، کوئی 80 لاکھ پاکستان کی طرح وہاں سے لوگ، ان کی رولنگ ایلیٹ جو تھی وہ وہاں سے مائیگریٹ کر گئی تھی برے حالات میں، وہاں 1/4 تقریباً وینزویلا کی پاپولیشن، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ 75% جو ہے نا ڈاؤن چلی گئی، اور انفلیشن جو ہے کئی 100 گنا بڑھ گئی، تو اس کی وجہ سے وہاں برے حال ہے۔ تو وہ ہیں تو 300 بلین کے ریزروز، مگر وہ 1 ملین بیرل بھی تیل کا نہیں نکال پا رہے تھے، کہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں 100 بلین بیرل جو ہے نا تیل نکالا جاتا ہے، تو اس کا 1% صرف وینزویلا سے نکل رہا تھا۔ وہاں سے تیل نکالنے کے لیے بہت زیادہ کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، ابھی امریکہ میں نہیں پتا کہ کون کرے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی کئی دفعہ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہاں پہ ایک استحکام سیاسی چاہیے، جو کہ فی الحال وہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا کہ اب ہم چلائیں گے وینزویلا، اور اس کی ابھی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ ہم کیسے بیٹھ کے امریکہ سے چلائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کے اشارہ دیا کہ جو مارکو روبیو جو ہے اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، وزیر خارجہ، وہ چلائیں گے۔ اب وہ کیسے چلائیں گے وائس ریگل کے طور پہ یہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ وہاں پہ جو مشاڈوں ہیں جن کی بڑی پہلے وہ امریکہ ان کی تعریف کرتا تھا، ان کو جو نوبیل پیس پرائز دلوایا، اور وہ بھی ٹرمپ کی بڑی تعریف کرتی تھی، تو ان کو ابھی حکمران نہیں بنایا۔ وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کا نام ہے ڈیلسی روڈریگس، ان کو جو ہے ابھی فی الحال امریکہ نے جو ہے انٹرم صدر وہ بنی ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ ہم ان سے بات چیت میں ہیں، روبیو ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا تھا، یہ دکھائی جا رہی ہیں، اس وقت وہ اپنے ریڈیو کے اوپر یہ اعلان کر رہی تھیں، مذمت کر رہی تھیں یہ اغوا کی مڈورو کے، اور یہی حال وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کے اور لوگوں کا ہے کہ وہاں پہ ڈیفنس منسٹر جو ہیں فار ایگزامپل، وہ کھلے عام جو ریڈیو پہ امریکہ کے خلاف مذمت کر چکے ہیں، انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ کے میگا فون کے اوپر اعلان کر سکے ہیں۔ تو آیا وہاں پہ کبھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ امریکہ کیسے، کیا دوبارہ انہوں نے جس طرح ٹرمپ نے اشارہ کیا ہے حملہ کر کے دوبارہ ان کو جو ہے ڈیلسی جو وائس پریزیڈنٹ انٹرم پریزیڈنٹ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا، یا کیسے یہ معاملات ہوں گے؟ یہ اتنا کہنا آسان ہے مگر کرنا ذرا مشکل ہوگا۔